آج کے سبق میں لیکچر میں ہم ایک تو اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اور دوسرا اعراب لگائیں گے، تیسری اس کے اندر ہوگی ترکیب، اس کی ترکیب کیا ہے۔ حل عبارت کورس چل رہا تھا، اس میں کچھ رمضان کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے یعنی کہ تاخیر ہو گئی، تو وہ معذرت خواہ بھی ہیں ساتھیوں سے۔ یہ عبارت ہے المسلم، اس کو مسلم پڑھیں گے کہ مسلم پڑھیں گے کہ مسلمی پڑھیں گے؟ کیا اس کو پڑھیں گے؟ تو اس کو ہم پڑھیں گے المسلموں۔ المسلموں کیوں؟ اس لیے کہ لفظی عامل اس پر نہیں ہے، حروف عاملہ میں سے، حروف جارہ میں سے کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے زیر آئے، حروف ناصبہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے زبر آئے۔ مرفوعات میں سے جو 8 مرفوعات ہیں ان میں سے ایک چیز رہ جاتی ہے، سب سے پہلے ہے مبتدا، تو یہ کہ ہے مبتدا ہے۔ اب اس کو مبتدا کیوں بنائے؟ اس لیے کہ یہ معرفہ ہے، تو اس کو یہ مبتدا طے ہو گیا، المسلم مبتدا، تو اس پر مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر رفع آتا ہے، اس لیے ہم نے اس پر پیش پڑھا۔ آگے جو یہ حرف ہے یہ کیا ہے؟ یہ من ہے، من ہے، یہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ تو یہ طے ہو گیا یہ من نہیں ہے، بلکہ کیوں من کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آگے جو آ رہا ہے وہ فعل ہے، اور من جو ہوتا ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، وہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ من حروف جارہ میں سے ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ من۔ یہ من موصولہ بھی ہوتا ہے، موصوفہ بھی ہوتا ہے، من استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ من یہاں کے ہے موصولہ ہے، اسم موصول۔ تو آگے یہ سلیمہ، سلیمہ، پھر سلمہ، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، سلیمہ عالم یعلم سے، سمع یسمع سے، اس کا مطلب ہے حافظ یا محفوظ رہنا۔ اس کو ہم پڑھیں گے سلیمہ، من سلیمہ، المسلم من سلیمہ۔ اب چونکہ آگے اس کو ملیں گے اس کے ساتھ مسلمون، مسلمون نو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھیں گے مسلمون، یہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب مسلمینی کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جمع کا جو نون ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے، اس کے نیچے زیر نہیں آتی، تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، تو یہ جمع کا نون ہے، جمع سالم کا، جمع سالم کا جو نون ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے، المسلمون۔ اب اس کی کون سی حالت ہے؟ رفع حالت ہے، اور رفع حالت جمع کی کیا ہوتی ہے؟ واو ساکن ما قبل مضموم، یعنی اس پر رفع آتا ہے، تو یہ سالمہ کا فاعل بن جائے گا، المسلم من سلم المسلمون۔ یہ من ہے، یہ جو لفظ ہے من ہے کہ من ہے، یہاں بھی وہی ساری بات ہے۔ بات یہ کہ من آتا ہے عموماً فعل پر، اور من یہ حرف جارہ ہے، آگے جو آ رہا ہے اس کے لسان کہتے ہیں زبان کو، لسان زبان، تو اس لیے یہ من طے ہو گیا، من نہیں ہے بلکہ من جارہ۔ اب جارہ کا اپنا عمل کیا کرتا ہے؟ اگر وہ اس کا جو مدخول ہے، یعنی جس پر من داخل ہوا ہے، اگر وہ معرب ہے، اسم غیر متمکن میں سے کچھ بھی نہیں ہے 8 قسم میں سے، تو ظاہر بات ہے معرب ہونا ہے، اور معرب کا اعراب ظاہری ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ من لسانی، اور من کی وجہ سے زیر آ جائے گی، لسانی، ہاں کھڑی رہی، یہ لسانی ہی، یہ مبنیات میں سے ہی ضمیر، تو من لسانی ہی۔ اب یہ عطف کی وجہ سے اس کو یادہ پڑھیں گے، یادی ہی پڑھیں گے، یادوہو دال پر پیش پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے یادی ہی، کیوں؟ کہ معطوف علیہ کا ایک اعراب ہوتا ہے، معطوف علیہ کا ایک اعراب ہوتا ہے، تو جیسے یہاں گویا کہ من داخل ہے، یہاں بھی یہ سمجھیں گے کہ من داخل ہے، اس میں کہ من یادہ ہی، من
یدیہ، تو من کی وجہ سے جارا آ گیا، یہ بھی کیا ہے منصرف ہے، وہ مورب ہے، اس وجہ سے اس کے آخر میں زیر ظاہر ہو گئی۔ اعراب ہمارا واضح ہو گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کامل مسلمان۔ اب دوسرے نمبر پر کیا ہے، اعراب پہلے نمبر پر ظاہر ہو گیا، اعراب لگ گیا، دوسرے نمبر پر ہم کریں گے اس کا ترجمہ۔ المسلم کامل مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کامل مسلمان کون ہے، من سلم المسلمون، کہ جس سے مسلمان باللسانہ، جس کی زبان سے، ویدہ، اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ کامل مسلمان وہ انسان ہے جس کے ہاتھ کی تکلیف سے، زبان کی تکلیف سے، اب اس کی تفصیل یہاں مطلوب نہیں ہے، ان سے زبان کی یعنی کہ ہر قسم کا نقصان، ہر قسم کی ایذا اور ہاتھ کی ہر قسم کی ایذا تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، وہ مسلمان کیا ہوگا، کامل مسلمان ہوگا، یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہوگا، کامل مسلمان۔ تو حدیث کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب ہم کریں گے تیسرے نمبر پر اس کی ترکیب کیا ہے۔ المسلم مبتدا، المسلم مبتدا، من اسم موصول، سلیم فعل، یعنی کہ سلیم صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، ماضی مطلق معلوم، مبنی بر فتح۔ المسلمون یہ جمع مذکر سالم مرفوع لفظا، اس کا فاعل۔ من حرف جار، لسانی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ ہوا، وہ حرف عاطفہ، یدی مضاف، ہی ضمیر مجرور مضاف الیہ، یہ ضمیر کیا ہے، مجرور باضافت اسے بولتے ہیں، مجرور باضافت، تو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا مجرور ہو گیا من کے لیے، من حرف دار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، اسے ظرف لغو بولتے ہیں، اس کا سلیمہ کے لیے ظرف لغو، جس جار مجرور کا عبارت میں متعلق موجود ہو تو اسے ظرف لغو بولتے ہیں، اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو اسے کیا بولتے ہیں، ظرف مستقر بولتے ہیں، کیونکہ اس کا عبارت میں متعلق موجود ہے سلیمہ تو ظرف لغو ہو گیا۔ سلیمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، یعنی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، خبریہ کیوں، اس لیے کہ فعل ماضی ہے، نہ انشاء ہے نہ امر ہے، نہ جو اقسام ہے انشاء کی وہ نہیں ہے، خبریہ ہو کر یہ من کے لیے صلہ۔ اب ایک بات یہ کہ من جو موصولہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صلہ بنے اس کے اندر ضمیر ہو جو من کی طرف لوٹے۔ اب ہم تلاش کریں گے اس کے اندر ضمیر کدھر ہے، یہ تو اس کا فعل بن گیا، یہ ضمیر ہے من کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے، اور من سے مراد المسلم کی طرف وہ صلہ ہے، اس کا موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گی المسلم کے لیے۔ المسلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آج کا درس مکمل ہوا۔